السلام علیکم ناظرین اور سامعین، عربی گرامر سیکھیے کہ دوسرے سبق کے ساتھ آپ کا دوست حاضر ہے محمد نادر وسیم۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے ان کا اجمالی تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم اسم کی مزید 2 قسمیں پڑھیں گے۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں: نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا، جیسے کتاب، کوئی کتاب، رجل، کوئی آدمی، فرس، کوئی گھوڑا، ماء، کچھ پانی یا کسی قسم کا پانی، بلد، کوئی شہر وغیرہ۔ تب اس میں غور کریں، یہ عام چیزوں کے نام ہے اور بہت سی چیزوں کو یعنی کہا جا سکتا ہے۔ اب کتاب، بہت سی کتابیں ہیں، کسی خاص کو نہیں کہا گیا۔ رجل، کوئی بھی آدمی، تو اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں جو کسی عام شخص، جگہ، چیز وغیرہ کا نام ہو۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین و مخصوص چیز کو بتائے، کسی اسپیسیفک چیز کا نام ہو، جیسے الکتاب۔ اب غور کیجیے گا، اس کا ترجمہ ہوگا کوئی خاص کتاب۔ الفرس، کوئی مخصوص گھوڑا۔ دہلی، مخصوص شہر کا نام ہے، بھارت کا دارالحکومت ہے۔ خالد، ایک مخصوص شخص کا نام۔ اب اس میں غور کیجئے، اس میں نکرہ جب ہم نے کہا تھا تو وہاں رجل، کوئی آدمی، اور خالد، اب یہ ایک مخصوص شخص کا نام ہے، تو رجل اس میں نکرہ ہے اور خالد اس میں معرفہ ہے۔ نوٹ، قابل توجہ بات ہے، نکرہ کا ترجمہ عام طور پر لفظ کوئی، کوئی ایک، چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے، اور معرفہ کا ترجمہ مطلقاً، یعنی اس کے ترجمہ میں لفظ خاص یا مخصوص لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی جب آپ ان دونوں میں امتیاز کرنا چاہیں گے تو نکرہ کے لیے ترجمہ کرتے ہوئے کوئی، کچھ، کوئی ایک لگائیں گے، لیکن جب معرفہ بولنا ہو تو پھر کوئی خاص لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بات ذہن میں ہوتی ہے اور سننے والا اس کو سمجھتا ہے۔ کوئی کتاب بولا جائے گا تو وہ نکرہ ہوگا، اور کتاب صرف کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک مخصوص کتاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں: علم، افراد و اشخاص اور شہر وغیرہ کے خصوصی نام جو مخصوص طریقہ پر رکھ لیے جائیں، جیسے خالد، محمود، دہلی، مکہ، المدینہ، مصر، العراق وغیرہ۔ ان کو علم کہتے ہیں کہ یہ مخصوص چیزوں کے نام ہیں، خاص نام ہیں۔ عربی میں دوسری قسم ہے معرف باللام، یعنی کلمہ نکرہ ہی ہوتا ہے، اس میں ہم شروع میں الف لام لگا کر اس کو معرفہ بنا لیتے ہیں، جیسے بیتن، یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی گھر۔ البیت، جب ہم نے اس کے شروع میں الف لام لگا کر بنایا، اب اس کا معنی ایک مخصوص گھر بن گیا۔ الکتاب، کتاب اس میں نکرہ ہے، کوئی بھی کتاب۔ الکتاب، اب ایک مخصوص کتاب بن گئی ہے۔ الولد، بچہ، یعنی مخصوص بچہ۔ الرسول، رسول، کوئی بھی رسول۔ الرسول، اب یہ اسپیسیفک ہو گیا، تو اس لیے یہ اس میں معرفہ کی قسم ہے، اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس کو لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہے۔ الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے۔
یعنی معرفہ بنانے والا حرف۔ جب کسی نکرہ کو معرفہ بنانا مقصود ہو تو اس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیتے ہیں، جیسے راجل سے الراجل، ولد سے الولد وغیرہ۔ جس لفظ پر الف لام داخل ہو اس پر تنوین نہیں آتی۔ یہ ایک انتہائی قابل غور نکتہ ہے کہ جس کلمہ کے شروع میں الف لام لگایا گیا ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اگر آخر میں تنوین ہو تو شروع میں الف لام نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو الف لام ہے یہ تعریف کی علامت ہے، یعنی کسی اسم کے معرفہ ہونے کی علامت، اور تنوین نکرہ ہونے کی علامت ہے، اس لیے یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ جن ناموں پر شروع ہوئی سے الف لام ہو وہ باقی رہے گا، جیسے المدینہ تو اور العراق اور البصرہ پر شروع ہی سے داخل ہے۔ المدینہ سے مراد یعنی مدینہ النبی کو بھی المدینہ کہتے ہیں، اور العراق اور البصرہ۔ اب اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ عراقن اور بصرتن نہیں کر سکتے، یہ شروع سے ہی ایسے بولا جا رہا ہے۔ اس میں ضمیر جیسے ہوا، ہما، ہم، انت، انا، نحنو وغیرہ، یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی علم کی جگہ بولا جاتا ہے، یعنی مخصوص نام کی جگہ ان کو بولتے ہیں۔ اردو اور انگریزی میں جیسے آپ جانتے ہیں، اردو میں ہم مثال کے طور پر مضمون لکھ رہے ہیں، علی ایک اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، تو ہم نے علی کی جگہ اگلے جملوں میں وہ لفظ لگایا تو یہ اس میں ضمیر ہے۔ عربی میں بھی جتنے بھی اس میں ضمیر ہیں وہ تمام معرفہ ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، انت، انا، نحنو وغیرہ۔ اس میں اشارہ، علم معرف باللام، اس میں ضمیر، اور چوتھی قسم اس میں معرفہ کی، اس میں اشارہ ہے، یعنی یہ وہ کلمات ہیں جن کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ہذا، ہذہ، کیونکہ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو وہ ایک اسپیسیفک چیز ہو جاتی ہے، باقی چیزوں سے وہ ممتاز ہو جاتی ہے، اس لیے یہ اسماء یعنی اسماء اشارہ بھی اس میں معرفہ کی اقسام ہیں۔ اس کے بعد ہے اس میں موصول، جیسے الذی، اللتی، یعنی جو ہم اردو میں بولتے ہیں جو، الذین، اللائی، جو، یہ جمع کے لیے ہے، تو یہ بھی اس میں معرفہ ہے۔ چھٹی قسم ہے منادا، جیسے یا راجلو، یا ولدو وغیرہ۔ تو جب کسی کلمہ کے شروع میں یا لگا کر آگے کسی کو پکارا جاتا ہے تو پکارا جانے والا شخص یا چیز تو وہ ایک ممتاز ہو جاتی ہے، یعنی بہت سے لوگ کھڑے ہوں ان میں سے ایک کو پکارا جائے تو وہ ممتاز ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اس میں معرفہ ہوگا۔ یا راجلوں میں اب رجل اس میں نکرہ نہیں رہا، معرفہ ہے۔ اسی طرح یا ولدوں میں ولدو اس میں معرفہ ہے، تو جو بھی منادا ہوگا یعنی پکاری جانے والی چیز اس میں معرفہ ہوگی۔ 7واں ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی کسی اسم کی اضافت معرفہ کی طرف کی گئی ہو تو وہ بھی معرفہ بن جاتا، جیسے کتاب و محمودن، محمود تو پہلے سے ہی معرفہ ہے، کتاب کی اضافت محمود کی طرف کی ہے، اس کا معنی ہے محمود کی کتاب، تو یہ کتاب اس میں معرفہ ہے، اس لیے کہ یہ خاص لفظ بن گیا ہے، یہ باقی کتابوں سے ممتاز ہو گئی ہے، کتاب و محمودن، محمود کی کتاب، اس لیے یہ اس میں معرفہ ہے۔ اسی طرح فرس الرجل،
اس میں کلمہ فرس نکرہ ہے، لیکن جب اس کی اضافت کی ہے ہم نے الرجل کی طرف، اس کا معنی ہے ایک آدمی کا گھوڑا، اور الرجل اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، تو اس کی اضافت کرنے کی وجہ سے یہ فرس بھی اس میں معرفہ بن گیا۔ اسی طرح ہے کلامہ، قلم اس میں نکرہ ہے، آگے یہ جو ضمیر ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تمام ضمیریں اسماء معرفہ ہیں، تو جب اس قلم کی اضافت اس کی طرف ہوئی تو یہ بھی اس میں معرفہ بن گیا۔ اسی طرح کتاب الذی جاء، یہ اس میں موصول کی مثال ہے کہ اس میں موصول تو پہلے سے ہی معرفہ ہے، کتاب کی اضافت اس کی طرف کی ہے تو یہ بھی اس میں معرفہ بن گیا ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔